بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان تمام لوگوں کا دلی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سے کی نیت سے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو ہماری انتہائی اہم ہے۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت کا مطلب ہے ایک تعلق، ایک لگاؤ جو ہمیں دلی طور پہ کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، باپ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، خاندان یا ذات کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی ولی کامل کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، کسی کی داتا صاحب کے ساتھ نسبت ہے، اس کو صرف داتا صاحب کے دربار پر جا کے ہی یقین کامل ہوتا ہے اور اس کی جولی بھر دی جاتی ہے۔ کئی لوگ مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس کو بھی نسبت کہتے ہیں۔ نسبتوں میں برکتیں ہوتی ہیں، نسبتیں رنگ لاتی ہیں، نسبتوں کا ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے، نسبتیں ہمیں پار لگاتی ہیں۔ جس کی جتنی اچھی، آپ نے وہ سنا ہوگا نا، پیر کامل، یقین کامل تھے پیر کامل۔ اگر یقین کامل ہے تو پیر کامل ہے۔ تو جس کی جتنی اچھی نسبت ہوگی نا اتنا اچھا نتیجہ اسے ملے گا۔ جتنی خوبصورت نسبت ہوگی اتنی خوبصورت منزل ہوگی۔ اور میری نظر میں سب سے خوبصورت نسبت پتہ کیا ہے؟ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب کبھی سوچے تو صحیح، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے بن کہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، جن کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اللہ نے مسخر کر دی۔ سب سے خوبصورت، پاک، برکتوں والی جو نسبت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم کل امت محمدیہ میں شامل ہیں، اور دوسری نسبت اس لیے ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دور میں اگر ان کی امتیوں کی نسبتیں مضبوط ہو رہی ہیں تو وہ درود شریف کی بدولت ہو رہی ہیں، وہ سنت پہ عمل کرنے سے مضبوط ہوتی ہیں، وہ ختم نبوت پہ پہلا دینے سے مضبوط ہوتی ہیں۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی رابطے کا ایک مسند اور مضبوط ذریعہ ہے۔ درود شریف کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ درود شریف کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہماری نسبت مضبوط ہوتی ہے۔ جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت مضبوط ہو جاتی ہے، جس کی وابستگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ معذرت خواہ ہوں۔
بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ والو، درود شریف وہ راز ہے جس سے بختوں کے دروازے کھلتے ہیں اور عاشق رسول بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاتا ہے۔ درود شریف کی بدولت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ملتی ہے، اسے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوارات ملتے ہیں، اس کی نسلوں کو بخت لگتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس بد نصیب سے میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی رضا عطا فرما دے، آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ درود شریف کی راہ میں آداب محبت کے تقاضوں پر دھیان رکھنا ضروری ہے۔ عشق کی اس کے راہ میں جو جتنا ادب دکھاتا ہے اتنا ہی پاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الدین عظیمی فرمایا کرتے تھے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ شیر خدا سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ رضوان اللہ علیہم کا فرمان ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھا وہ ہیبت سے بھر گئے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا وہ آپ سے محبت کرنے لگ گئے۔ بے شک درود والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت والے ہوتے ہیں، سلام بھیجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت والے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خوش بختی کا سفر ہے۔ تو اس لیے لوگوں میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھاتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، آقا جانا کی عشق میں درود شریف پڑھتے جائیں، اپنا نام خوش بختوں میں رکھواتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔